بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سورۃ البقرہ کا مطالعہ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ہمیشہ کی طرح مطالعے کے دوران مشکلات جو مجھے لگتی ہیں میں ان کو نوٹ کر لیتی ہوں، اور آج بھی میں اپنے کچھ سوالات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو السلام علیکم امان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ امان صاحب، یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی آیا نمبر 25 تک، تو آیا 26 میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ جی اس میں جو ہا کی ضمیر ہے اس کا اشارہ قرآن پاک کی طرف ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن اسی کے ذریعے گمراہی بھی ہو سکتی ہے، یہ بات کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دیکھیے، اصل بات تو یہ ہے کہ اس ہی سے مراد قرآن مجید نہیں ہے، یعنی اس ضمیر کا جو مرجع ہے وہ قرآن نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک مچھر کی مثال دی ہے، یا مکھی کی مثال، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، بعودہ کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ اب یہ جو مثال ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی اس کے ذریعے سے، اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں۔ جی، یعنی کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شجر خبیثہ کی بات کی ہے، یعنی کلمہ خبیثہ کی بات کی ہے، کہیں کلمہ طیبہ کی بات کی ہے، کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آزاد انسان کی بات کی ہے، ایک غلام کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو میں مثال دیتا ہوں اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، یعنی جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کا ایمان اللہ پہ پختہ ہوتا ہے، ان کا یقین، اور جو گمراہ لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، اور جو اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے انکار ہی کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مثال کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو میں گمراہ بھی کرتا ہوں۔ یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اس میں ایک سبق ہے ہمارے لیے، ایک تعلیم ہے اور حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جو اس کے مقابل دوسرے لوگ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایمان کی طرف آئیں، وہ اس مثال کے ذریعے سے مزید گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بھی فرمایا تو اس سے مراد نعوذ باللہ قرآن مجید نہیں مراد، اس سے مراد وہ مثال ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مچھر کی مثال جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، تو کئی لوگوں کو اس پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی حقیر سی چیز کی مثال دے کے سمجھایا ہے، اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی مثال دیتا ہے تو اس میں ایک سبق پوشیدہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو بت ہیں، اگر ان کی ناک پر یا ان کے چہرے پر یا ان پر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو یہ اس مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے، نہیں اٹھا سکتے اس کو، یعنی اتنے یہ بے بس ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، قرآن نے کہا یہ طالب اور مطلوب یہ دونوں کتنے کمزور ہیں۔ یعنی مثال جب مکھی کی بھی دی جاتی ہے یا مچھر کی دی جاتی ہے تو اس میں بھی ایک سبق پوشیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات بیان کرتا ہے وہ بے مقصد بات نہیں ہوتی، تو اس میں تدبر اور تفکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں اس پہ کہ انہوں نے کسی نہ کسی چیز کو بس پوائنٹ آؤٹ ہی کرنا ہوتا ہے کہ بھی مچھر کی مثال دی، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ بھی کوئی بڑی، کوئی بہت بہترین، یعنی یا کوئی بڑی سی بات مکھی ہوتی کی، مچھر کی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں ایسی مثالیں دیتا ہے؟ تو چونکہ انہوں نے ہر صورت میں استہزاء کرنا ہے، مذاق اڑانا ہے، تو دیکھیے جو اس نیت سے آ کر بیٹھا ہو کہ اس نے بات کو سمجھنا نہیں ہے اور اس نے اس پر ہمیشہ مذاق اڑانے کا رویہ اختیار کرنا ہے، تو پھر اس کو کوئی بھی بات بھی رکھ لی جائے تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیا جو ہے آیا نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ جی، اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے دن سے جو انبیاء علیہ السلام بھیجے ان کو ایک پیغام، ایک میسیج دے کر بھیجا، اور جو اس وقت کی امت تھی، جو اس وقت کی قوم تھی، ان کے ساتھ وہ عہد ہوتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو عہد اپنا یہ ذکر کیا کہ بھئی بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا
وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی توحید کی تعلیم تھی، عبادت کی تعلیم تھی، اور پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ان کو حکم دیا گیا، اور اسی طرح پھر یتامہ ہیں، مساکین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ادا کرنا۔ تو ایسے یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اس عہد کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی ہے، اس عہد کا تعلق عبادات کے ساتھ بھی ہے، اس عہد کا تعلق اخلاقیات و معاملات کے ساتھ بھی ہے۔ تو جو امت نبی کا مخاطب ہوتی تھی، جو قوم، تو نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ میسج، وہ پیغام ان تک پہنچاتا تھا اور ان سے عہد لیتا تھا۔ تو یہ اس بات کا ان کو پابند کیا جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے احکام اتارے ہیں، ان احکام کی تم نے پابندی کرنی۔ وہ اس پر عہد کرتے تھے کہ ہم ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائیں گے۔ یہ در حقیقت عہد تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور آیا 28 میں ہے کہ کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے اور اس نے تمہیں زندہ کیا۔ جی۔ تو کوئی شخص پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے، جی۔ تو اس کی موت جب واقع ہو تو سمجھ آ جاتی ہے بات، لیکن پیدا ہونے سے پہلے جو موت ہے یہ کس طرح؟ دیکھیے، قرآن پاک میں جو موت کا لفظ ہے وہ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا۔ اور یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کے جسم سے روح کا نکل جانا یہ صرف موت ہے۔ اچھا۔ قرآن پاک نے جیسے زمین بنجر ہے، اس کو بھی قرآن پاک نے مردہ کہا، یعنی اس کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال ہوا۔ بالکل۔ ایک قوم ہے، قوم کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے آگے بڑھنے کی، جو نمو ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، اس کو بھی قرآن پاک نے اس قوم کو بھی مردہ کہا، اس حالت کو بھی موت کہا۔ تو اسی طرح جو عدم کی صورت ہوتی ہے، نتھنگنیس جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن پاک نے اس کو بھی موت کہا ہے۔ یہاں پہ جب اللہ نے یہ کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، یہاں پر مردہ سے مراد یہ ہے کہ تم نتھنگ یعنی کچھ نہیں تھے، نتھنگنیس کی حالت میں تھے، عدم میں تھے۔ تو لہٰذا قرآن پاک میں جو موت کا لفظ ہے وہ مختلف معانی اور مختلف مفاہیم میں استعمال ہوا ہے۔ ہمارے صاحب آیت نمبر 30 میں خلیفہ کا ذکر آتا ہے۔ جی۔ تو خلیفہ سے مراد جو ہم عرف عام میں لیتے ہیں کہ ایک شخص اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے وہ خلیفہ ہے، یا انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے رفقاء میں سے جن لوگوں نے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں سنبھالی ان کو ہم خلیفہ کا مرتبہ دیتے ہیں۔ تو یہاں قرآن پاک میں جو لفظ خلیفہ استعمال ہوا ہے اس پر میں چاہوں گی کہ آپ کچھ بتائیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمپل اتنی بات فرمائی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جی، کہ اللہ پاک نے جب ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جی جی، اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بعض لوگوں کو یہاں پر یہ مغالطہ لگتا ہے، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو قائم ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، تو اس کا خلیفہ کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ یہاں پر نہیں کہا، یہاں صرف اللہ نے خلیفہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر خلافت سے مراد در حقیقت اقتدار ہے، حکومت ہے، حاکمیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ زمین پر حکومت، اقتدار انسان کا ہی قائم رہتا ہے، یعنی آج ایک انسان ہے، کل دوسرا، کل تیسرا، انسان ہی زمین پر ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو اس نسبت سے خلیفہ کہا انسان کو، آدم کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر خلافت سے مراد در حقیقت انسان کے اختیار اور انسان کے ارادے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، یعنی وہی شخص خلیفہ بنتا ہے کہ جس کو اختیار اور جس کے پاس ارادہ ہوتا ہے۔ یعنی خلیفہ بغیر اختیار اور ارادے کے تو نہیں ہو سکتا نا۔ جی ہاں۔ یعنی زمین پر اگر کسی کا اقتدار ہوتا ہے یا حکومت ہوتی ہے یا خلافت ہوتی ہے، واضح بات ہے اس کے پاس اختیار اور ارادہ ہے۔ تو انسان آدم اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار اور ارادہ دے کر پیدا کیا۔ یہ اختیار اور ارادہ کسی اور کے پاس نہیں، یعنی اچھائی اور برائی کرنے کا جو اختیار انسان کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ انسان کو کہا، در حقیقت انسان کے مرتبے کو بیان کیا ہے۔ یعنی یہ وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک غلبہ، ایک مرتبہ، ایک درجہ اور ایک منصب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو عطا کیا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مان صاحب۔ ناظرین، آج کے لیے ہم اتنا ہی ابھی رکھتے ہیں، نیکسٹ پروگرام میں مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔